بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، یہ بات ہے، یہ واقعہ ہے فلسطین کے ایک سکول کا۔ استاد نے سکول میں جو بچوں کا ٹیچر تھا، اس نے ایک بڑے بہترین قسم کے مہنگے اچھے اور ایک بڑی اچھی کوالٹی کی کمپنی کے جوتے خریدے، اور تقریباً جو چوتھی پانچویں کلاس کے بچے ہوتے ہیں، ان کی عمر تقریباً کو 10 سال کے قریب ہوتی ہے، تو 10 سال کے قریب عمر کے بچوں کے جوتوں کا سائز تقریباً ایک جتنا ہی ہوتا ہے، کوئی تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ تو ہوا کیا کہ اس نے ایک جوتا خریدا بڑا بہترین قسم کا، اور وہ کلاس میں نے جا کے رکھ دیا اور بچوں کو دکھایا کہ یہ جوتا ہے، بڑا بہترین ہے، لاجواب ہے، بڑا باکمال ہے، اور آج یہ جوتا تم میں سے کسی ایک کو ملے گا۔ ابھی میں تم سب سے ایک ٹیسٹ لوں گا، پوری کلاس کے بچے ہیں، چھوٹی عمر کے بچے، تو میں تم سے ایک ٹیسٹ لوں گا، اس ٹیسٹ کا جو ونر ہوگا اس کو یہ جوتا ملے گا بطور انعام، نیا جوتا۔ اب بچوں کی تو نئی چیزیں خریدنے میں کوئی جواب ہی نہیں ہے نا، ان کی تو چاہت ہوتی ہے کہ نئی چیز میرے پاس ہونی چاہیے، نئے جوتے، نئے کپڑے، بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے۔ تو سبھی بچے تیار تھے، اس استاد نے ٹیسٹ لیا سبھی بچوں کا، اور سبھی بچوں کا جواب بالکل درست تھا، اس ٹیسٹ میں سارے کامیاب ہوئے۔ اب استاد نے بچوں کو کہا کہ دیکھو جوتا تو ایک ہے، اس کو تقسیم بھی نہیں کر سکتے کہ تھوڑا تھوڑا سبھی بچوں میں تقسیم کر دیا جائے، لیکن آپ سب کا جو رزلٹ ہے، جو یعنی کہ ٹیسٹ کا نتیجہ ہے، وہ بالکل برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور سوچ ہے، ایک اور ترکیب ہے میرے پاس، ہم ایسے کرتے ہیں کہ قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، تمام بچوں کے نام پرچیوں میں لکھ کے ایک ڈبے میں ڈالیں گے، اس میں قرعہ اندازی کریں گے، اس کو اچھی طرح مکس کر کے کوئی ایک پرچی پکڑیں گے، جس کا نام نکلا ہے جوتا اس کا، کیونکہ حقدار تو سارے ہی ہیں، تو پرچیاں سبھی کے نام کی ہونی چاہیے۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے سر۔ تو استاد نے کہا کہ تمام بچے اپنا اپنا نام ایک چھوٹی پرچی پر لکھیں۔ تمام بچوں نے ایسا ہی کیا، اس پرچی کو بند کیا اور لا کے ایک ڈبے میں ڈال دیا۔ اب سارے بچوں کے ناموں کی پرچیاں اس ڈبے کے اندر ڈال دی گئی ہیں، اور اتفاق دیکھیے کہ اس پوری کلاس کے اندر جتنے بھی کوئی 20-25 بچے تھے، ان میں سے ایک بچہ ایسا تھا کہ وہ ایک بچی تھی، اس کا نام تھا وفا، اس کے والد کا نام تھا عبد الکریم، وفا عبد الکریم۔ وہ ایک بچی ایسی تھی کہ جس کا جوتا پرانا تھا، ٹوٹا ہوا تھا، باقی سارے بچوں کے جوتے ٹھیک تھے، صحیح تھے۔ تو اب جس کا جوتا ٹوٹا ہوا ہے، اس کے دل میں تو زیادہ چاہت ہے کہ یہ نیا جوتا مجھے مل جائے۔ اب جوتا پرانا ٹوٹا کو بچی پہن کے آ رہی ہے، تو مطلب کیا ہے کہ وہ غریب ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر ہوتے تو اپنے بچوں کو کون اچھے کپڑے اور جوتے نہیں لے کے دینا چاہتا۔ تو بہرحال پرچیاں بنا دی گئی، ڈبے میں ڈال دی گئی، اب ان کو مکس کیا گیا، اس کے بعد ایک پرچی نکالی گئی، اور جب اس کو کھولا گیا، اس پہ لکھا ہوا تھا وفا عبد الکریم، اسی بچی کا نام جس کا جوتا پرانا اور ٹوٹا ہوا تھا۔ اب سارے بچے بڑے خوش ہوئے، وہ بچی تو بہت زیادہ خوش ہوئی کہ اس کا نام نکل آیا، اسے جوتے کی بڑی ضرورت بھی تھی دوسروں کی نسبت۔ استاد بھی بڑا خوش ہوا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ بچی جب چل کے استاد کے پاس آ رہی تھی، ٹیچر کے پاس، وہ جوتا نیا حاصل کرنے کے لیے، کہ اس کا نام قرعہ اندازی میں نکلا ہے، تو استاد نے اس کے جوتوں کو دیکھا، پرانا اور ٹوٹا جوتا، تو اس نے وہ جو نیا جوتا تھا اس بچی کو تھما دیا۔ اب سارے بچے خوش ہیں، وہ بچی وفا عبد الکریم بہت زیادہ خوش ہے۔ اب ہوا کیا کہ یہی واقعہ پورا، بچوں کو چھٹی ہوگی، اسکول سے چلے گئے، یہ ٹیچر نے اپنے پرنسپل کو جا کے، جو اس ادارے کا ہیڈ تھا، اس کو جا کے یہ پورا واقعہ سنایا کہ آج اس طرح سے میں ایک جوتا لے کے آیا تھا، اپنی چاہت کے مطابق، بڑا اچھا جوتا تھا، اور میں نے اس طرح سے اناؤنسمنٹ کی تھی، بچوں میں اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا، ٹیسٹ ہوا، سارے کامیاب ہوئے، پھر قرعہ اندازی ہوئی، تو پرچی نام اس بچی کا نکلا جس کا جوتا ٹوٹا تھا، پرانا تھا، پوری کلاس میں۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ پرچی کسی اور کے نام کی کیوں نہیں نکلی، اسی جس کا پرانا جوتا ٹوٹا تھا اسی کے نام کی نکلی۔ خوشی ہوئی، حیرانگی بھی ہوئی۔ تو جو پرنسپل تھے وہ بھی خوش ہوئے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی، یہ تو آپ نے نیکی کا کام کیا، ڈبل نیکی ہوگی، ملا ہی اس کو جس کا جوتا ٹوٹا ہوا تھا۔
اس ٹیچر نے کہا نہیں سر، بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اصل بات تو آگے ہے۔ مجھے جب خوشی ہوئی تو حیرانگی بھی ہوئی کہ اسی کا نام نکلا ہے جس کا جوتا پرانا اور ٹوٹا ہے۔ تو میں نے کیا کیا، بچے چلے گئے، میں نے وہی ڈبہ جس میں سے ایک پرچی میں نکال چکا تھا وفا عبد الکریم کے نام کی اور اس کو جوتا دے چکا تھا، اور میں نے باقی ڈبہ اٹھایا، دوسری پرچی کھولی، اور جیسے ہی دوسری پرچی کھولی اس پہ لکھا ہوا تھا وفا عبد الکریم، اسی بچی کا نام۔ میں حیران ہوا، میں نے تیسری پرچی وفا عبد الکریم، چوتھی وفا عبد الکریم، 10ویں 20ویں 25ویں، جتنے بچے تھے، جتنی پرچیاں تھی، سب پرچیوں کے اوپر، سب کاغذوں کے اوپر کسی بچے نے اپنا نام نہیں لکھا تھا، سبھی نے وفا عبد الکریم لکھا ہوا تھا۔ یہ ہے اصل بات۔ مطلب کیا، سارے بچے یہ چاہتے تھے کہ یہ ہماری بہن جو جس کے پاس جوتا، سارے بچے اور بچیاں یہ چاہتے تھے کہ یہ ہماری بہن جس کے پاس جوتا ٹوٹا ہوا ہے، جس کے پاس پرانا جوتا ہے، یہ جوتا نیا، اس کی حقدار یہ ہے۔ تو ہر ایک نے اپنی پرچی پر بھی اسی کا نام لکھا، اس نے تو اپنا نام لکھنا تھا، باقی سارے بچے بچیوں نے اسی کا نام لکھا۔ ضرورت سبھی کو تھی، چاہت سبھی کو تھی، اپنی ضرورت کو دوسرے پر قربان کر دیا، اور اسی بات کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ 28واں پارہ سورہ حشر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیے، اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ اثار کرتے ہیں، اپنی بڑی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کسی چیز کی خود کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کسی اور کو ضرورت ہے، وہ اپنی ضرورت کو قربان کر دیتے ہیں اور وہی چیز دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ اور یہی ان بچوں نے کیا۔ نیا جوتا اچھی کمپنی کا سبھی کو پسند تھا، لیکن وفا عبد الکریم کے لیے سبھی نے قربان کر دی اپنی ضرورتیں اور اپنی خواہشات، اور یہی فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو بندہ خود غرضی سے بچ گیا۔ خود غرضی کیا ہوتی ہے کہ ہر چیز مجھے مل جائے، بس مجھے مل جائے، کامیابی میری ہو، ہر نعمت میری ہو، ہر چیز میری ہو۔ جو بندہ اس خود غرضی سے بچ گیا، اپنی چیزیں قربان کرنا سیکھ گیا دوسروں کے فائدے اور بھلے کے لیے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، حقیقت میں یہی لوگ کامیاب ترین لوگ ہیں۔ قرآن مجید سورہ حشر آیت نمبر 9۔ تو سبق میرے بھائیو اس واقعے میں یہ ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کر رہے ہیں؟ ٹیچر حیران ہے، پرنسپل حیران ہے، یہ بچے جس معاشرے سے آ رہے ہیں وہاں والدین کیسی بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، ایک ایک بچے کی تربیت کیسی ہوئی ہے کہ سارے احسار کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے بچے ایسے ہیں؟ ہم نے کچھ ایسا ان کو موٹیویٹ کیا ہوا ہے، کچھ ایسا ہم نے ان کا ذہن سازی کی ہوئی ہے کہ ہمارے بچے بھی دوسروں کے لیے احسار کرنا جانتے ہیں؟ اگر کی ہوئی ہے ایسی تربیت اپنے بچوں کی تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں کی میرے بھائیوں تو اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسی تربیت کرو، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے بچے ہمیشہ کے لیے کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی خود اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو خود غرضی سے بچ کر اثار جیسی صفت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔